پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ بھارتی تاریخ کا ہولناک واقعہ، پہلی بار سکھ اور بھارتی فوج آمنے سامنے، خونی تصادم میں خالصتان کے فلک شگاف نعرے، 13,000 سکھ فوجیوں نے استعفے دے دیے، بھارتی فوج میں بڑی بغاوت، مودی کے سیکولر بھارت کا وجود خطرے میں پڑ گیا، عالمی اداروں نے بھی مودی کی چھترول کر دی، ریفرینڈم 2020 میں سکھوں کی جیت واضح ہو گئی، سکھوں نے بھی بڑی پلاننگ کر رکھی ہے، کیا سال 2020 سکھوں کی آزادی کا سال ہے، کیا بھارت ٹوٹنے کو ہے، آئیے یہ جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، بھارت ساری دنیا میں سیکولر ریاست کا راگ الاپ رہا ہے، جبکہ اسی بھارت نے اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، کشمیریوں پر ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سکھوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، سکھوں کی تحریک آزادی کو بزور بازو دبا رہا ہے، نام نہاد امن کے علم بردار اور عوامی حقوق کے غاصب بھارت میں آزادی کی متعدد تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں ایک طرف کشمیر کے مسلمان بھارتی ظلم اور تشدد کا شکار ہیں تو وہیں ان مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسام اور خالصتان کی آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں مقیم سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس مشرقی پنجاب میں خالصتان ریاست کے قیام کے لیے ریفرینڈم کرا رہی ہے۔ بھارت نے خالصتان تحریک کے حوالے سے کینیڈا اور امریکہ سے بھی بات کی ہے، لیکن بھارت کو سکھوں کے خلاف ان ملکوں کی حمایت نہیں مل سکی۔ پردھان ورلڈ مسلم سکھ فیڈریشن سردار منموہن سنگھ خالصہ نے کہا ہے کہ نریندر مودی موجودہ دور کا ہٹلر ہے، اس نے ہندوستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کا استحصال کر رکھا ہے، ایک سازش کے تحت گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع کروا کر اس کی آڑ میں ہندوؤں پر ظلم و ستم کا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، صرف خالصتان ہی سکھوں کے لیے واحد راستہ ہے۔ 2020 میں ہونے والا سکھ ریفرینڈم خالصتان کے حصول کو یقینی بنائے گا، ہماری لڑائی ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ خالصتان کے لیے ہے، ہم غلام ہیں، ہم نے آزاد ہونا ہے، 70 سال پہلے کی گئی غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، گاندھی کی بات مان کر ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے ہیں، کاش ہم نے قائد اعظم کی بات مانی ہوتی۔ معزز دوستو، ایک اور اہم خبر کے مطابق چند روز قبل امریکی شہر نیو یارک میں خالصہ کے یوم پیدائش کے موقع پر 50,000 سے زائد سکھ مرد و خواتین نے 23ویں سکھ ڈے پریڈ میں حصہ لیا اور بھارت سے آزادی اور خود مختار سکھ ریاست خالصتان کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے آگے آگے ایک فلوٹ چل رہا تھا جس پر 1984 میں بھارتی فوج کی سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر لشکر کشی کا منظر دکھایا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب بھارت کے اندر سے موصول ہونے والی ایک خبر یہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں کسانوں کی ایک احتجاجی ریلی نے بھارتی فوجی گاڑی کے سامنے خالصتان زندہ باد کے نعرے بلند کیے اور ان کسانوں کا بھارتی فوج سے تصادم ہوا، ڈنڈوں اور گھونسوں کا دور چلا اور کئی کسان زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی پنجاب کے پنجابی زبان کے ٹی وی سے نشر ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا کہ مشرقی پنجاب میں کسان اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک فوجی گاڑی کو روک کر اس کے سامنے خالصتان زندہ باد کے نعرے لگائے، اس طرح خونی تصادم کی فضا قائم ہوئی۔ یہی نہیں، دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کے دوران کشمیریوں، پاکستانیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں نے نیو یارک میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نازی مودی اور انتہا پسند بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کو نہ صرف مقبوضہ وادی بلکہ پورے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ ناظرین گرامی، تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز اقوام متحدہ جنرل اسمبلی ورچوئل اجلاس میں نریندر مودی کی خطاب کے موقع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر کشمیریوں، پاکستانیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں نے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ انتہا پسند مودی حکومت کشمیریوں کی نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور بھارتی مسلح افواج نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے
جس پر بھارت کے خلاف اور تحریک آزادی کشمیر اور خالستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی فاشسٹ حکومت کی گھنونی سازش کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نازی مودی اور انتہا پسند بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کو نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ پورے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے روکے۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ حال ہی میں بھارت کے 13,000 سکھ فوجیوں نے بھارتی فوج سے استعفیٰ دے کر آزادی کے لیے شروع کی جانے والی خالستان تحریک میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ خالستان تحریک کے ترجمان گوپال سنگھ چاولہ نے کہا ہے کہ سکھ بھارت سے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ بھارت کے زوال اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ خالستان تحریک مضبوط ہو گئی ہے اور سکھ بھارت سے علیحدہ وطن خالستان کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر اور تحریک خالستان ایسی دو تحریکیں ہیں جن کا دشمن ایک ہی ہے، یعنی بھارتی ہندو۔ دونوں تحریکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مل کر بھارت سے آزادی حاصل کریں گے۔ معزز دوستو، بھارتی سکھوں کا کہنا ہے کہ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے کالے قانون کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جس سے کسی خاص مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہریانہ سے تعلق رکھنے والے سردار امرجیت سنگھ کے مطابق بھارت میں ہزاروں ایسے ہندو، سکھ، بدھ اور مسیحی تارکین وطن عشروں سے مقیم ہیں جو پڑوسی ممالک کے سیاسی حالات اور مجبوریوں کی بنا پر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اب کئی برس سے بھارت میں مقیم ہے۔ ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ شہریت قانون کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ تارکین کو شہریت دینے کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کیا گیا اور مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ انسانی ہمدردی کی آڑ میں اس قانون کا مقصد سیاسی ہے۔ شہریت کے نئے قانون کے تحت بھارتی ریاست آسام میں ہندوؤں کو تو شہریت دی گئی ہے، لیکن لاکھوں مسلمانوں کو گھسپیٹھیے قرار دے کر شہریت اور قومیت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل سکھ قوم کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی خالستان کے نام پر ہزاروں سکھ خاندانوں پر مظالم ڈھائے جا چکے ہیں۔ یہی بات سکھوں کو پریشان کر رہی ہے اور وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ ہم دیر سے بیدار ہوئے ہیں، اب ہم جاگ اٹھے ہیں، ہم نے پورے ملک کو بیدار کر دیا ہے۔ سکھ قوم شہریت کے متنازع ترمیمی ایکٹ کو امتیازی قانون سمجھتی ہے، اب ہم بھارت کو خالستان بنا کر ہی دکھائیں گے۔ ناظرین گرامی، حالات بتلا رہے ہیں کہ مودی جی کا بھارت ٹوٹنے کو ہے اور یقینی طور پر خالستان ریفرنڈم 2020 بھارتی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ کیا آنے والے دنوں میں بھارت ٹوٹ جائے گا اور سکھ ایک نیا ملک یعنی خالستان بنا لیں گے؟ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔